الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. دو سنت ظہر میں کون کون سی اور اثر میں کتنی ہوتی ہیں کون کون سی چار فرض اور مغرب میں 7 3 فرض ویری گڈ اور عشاء میں 17 کون کون سی جو نماز پڑھتا ہے سارے پڑھتے ہیں ویری گڈ کلیپنگ کریں اپنے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please recite the Durud Sharif with me. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim. السلام علیکم. میرا نام حرین ہے اور میں جماعت دوم میں پڑھتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے روزہ. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. ساتھیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا جو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق کو باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیتی ہے. روزہ صرف بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں بلکہ ہر بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا ہے, جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے, اپنے فرض بخوبی ادا کرنے ہیں. روزے سے ہمیں صبر آتا ہے, دوسروں کا احساس ہوتا ہے اور رمضان تو بہت بابرکت مہینہ ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات سے نکلنا آسان ہوتا ہے. اور اس مبارک عشرے کی دعا ہے اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور اس ماہ کا درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے جس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے جس کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار. ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحت کے حالات میں رمضان مبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کریں جو تقویٰ کا تقاضا پورا کرے. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں, پھر سے رمضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. Please recite Durud Sharif with me. Allahumma salli ala
नंबर 2 कुर्बानी करनी है, नंबर 3 हलक या तकसीर करवानी है। अब एहराम से फारिग तवाफ़ ज़ियारह और सई 11 ज़ुल्हिज्जा को तवाफ़ ज़ियारह करना है, फिर सई करना है। 11 और 12 को 3 जमरात की रमी करेंगे, साथ साथ टुकड़ियाँ मारेंगे। इसे दोनों दिन 21-21 टुकड़ियाँ मारेंगे। अब हज मुकम्मल हो गया। जज़ाकल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum. My name is Iraj. I am a student of class 4. Today my topic is zakat. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says and establish prayer and give zakat. There are 5 pillars of Islam. Zakat is 4th one. What is zakat? I should tell you. Zakat is a form of obligatory charity. The word zakat literally means to cleanse. Muslims who have wealth that exceeds the nisab are required to pay zakat. Muslims who meet the nisab pay 2.5% of their savings. The receipts of zakat falls into these categories: the poor, the needy, to free slaves. Zakat purifies your soul and makes brotherhood and decrease poverty. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिस्मा है, मैं जमात पंजुम की तालिबा हूँ। जैसे आप सबको पता है, पाकी आधा ईमान है। ये मेरी जमात पंजुम के कुछ साथियाँ हैं, ये आपको आज सफाई की अहमियत के बारे में बताएंगी। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उम्मे सुलेमा है और मेरा नाम बहिश्त है। मेरा नाम फातिमा है। मैं जमात पंजुम की टीचर हूँ और ये जमात पंजुम की तालिबे हैं। स्टार्ट करो। बहिश्त, यहाँ किरकिरी जगह क्यों फैला हुआ है? क्या आपने सफाई नहीं की? अरे फातिमा सिस्टर, छोड़ो ना, सफाई करने से कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। सिस्टर, ये क्या बात है? सफाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हदीस नबवी है कि सफाई निफ्स ईमान। और अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा और ना ही हम बेशुमार बीमारियों से बच पाएंगे। ओह फातिमा सिस्टर, आप तो मुझे बिल्कुल टीचर की तरह डांट रही हो। बहिश्त, ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपनी जगह का? बेटा, सफाई सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, हमारे ईमान का हिस्सा है और एक जिम्मेदारी भी। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए ताकि एक सेहतमंद माहौल बना सके। बस मैम, हमें अपने माहौल के साथ साथ अपने जिस्म और लिबास का भी खास ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आइंदा के वक्त अपनी जगह और इर्द गिर्द के माहौल का खास ख्याल रखूंगी। वेरी गुड। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। भाई सिस्टर, क्या मैं आपके साथ हेल्प करूं? मिलकर सफाई करने से जल्दी से मिट जाएगा। शुक्रिया फातिमा सिस्टर, मैं आने के बाद खुद भी अपनी सफाई का ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला पाक साफ होने वालों को पसंद फरमाता है। आप लोग आज वादा करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Well, my name is Abiha, studying classes and I belong to Team Jasmine. Today my presentation topic is on forgiveness. However, is patient and forgive. Indeed, that is of the matter determination. Rasul sallallahu alaihi wasallam says, charity does not decrease wealth. No one forgives, but Allah increases him in honor, and no one humbles himself before Allah, but Allah raises him in status. One the best way in which a Muslim can help himself to bear with patience whatever befalls of his mistreatment. We should think of our own shortcoming in duties toward Allah. We also show love and kindness to each other. This is what Allah subhanahu wa ta'ala has taught us. Jazakallah.
with me. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. मैं क्लास 8 की तालिबा हूँ. आज जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा मौजूद सदके पर है. मेरी जमात के साथ ही आपको कुछ सदके के बारे में बातें बताएंगे. सदका अल्लाह की राह में खर्च करने को कहते हैं. सदके के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करो जो तुम कमाते हो उनमें से और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाले हैं. बहरहाल अल्लाह ताला सदका देने वालों को उसका बेहतर अजर देगा. जैसे कि सूरह बकरा की आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और तुम अपने माल में से जो कुछ खर्च करोगे तो उसका पूरा पूरा सिला मिलेगा और तुम पर कोई जुर्म नहीं किया जाएगा. इसी तरह सूरह नून की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अल्लाह की रज़ा खुशनुदी चाहते हुए जो कुछ बगैर सदका दो और यही लोग अपना माल बढ़ाने वाले हैं. सुबह का आगाज़ सदके से किया करो, सुबह का आगाज़ सदके से किया करो क्योंकि मुसीबत सदके से नहीं है बढ़ाती. सूरह बकरा में और मर्तबा इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपना माल खर्च करते हैं दिन और रात में छुपा कर या जाहिर, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बेहतर अजर है. ना उनको खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे. बहरहाल सदका खालिस अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए दिया जाता है. सदका हलाल रिस्क भी दिया जाता है. अल्लाह ताला हलाल और जायज़ माल की भी हुए ज़कात और फ़राइज़ कबूल फरमाता है. सदका ना सिर्फ माल और अमल नहीं बल्कि एक मुसलमान का हर नेक अमल होता है. शर्त यह है कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए दिया जाएगा. जैसे कि सही बुखारी की हदीस में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें से सूरज शुरू होता है हर मुसलमान की जेब पर सदका लाते हैं. वो जो दो आदमी के दरमियान अदल इंसाफ लाने का फैसला करे ये भी सदका है. हर अच्छे काम मुँह से निकालना भी सदका है. हर कदम जो नमाज की इबादत है वो सदका है. अगर रास्ते में कोई तकलीफ दीजिए हटा दे ये भी सदका है. कहीं मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर पाक ने फरमाया, हर तस्बीह आनी सुभान अल्लाह कहना सदका है. हर तकबीर आनी अल्लाह अकबर कहना सदका है. अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है. ला इलाहा कहना सदका है. हर नेकी का हुक्म देना सदका है. हर बुराई को रोकना सदका है. सदका उसकी मुसीबत दूर करता है जिसको सदका निकालना मुसीबत न लगे. शुक्रिया. सुभान अल्लाह. अब मैं हमारे साथी आप सब सदके के बारे में कुछ पेश करेंगे. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum to all of you. Well, my good name is Sabah from class 8A. Today my presentation topic is hijab. What is hijab? Hijab is a piece of cloth that is used to cover one's head and to prevent them from evil eyes. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty. I will add my presentation on Urdu quote, उस औरत से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उस औरत से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं जो अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा करती है. My name is Amna from class metric and I belong to Jasmine group. Today my presentation topic is Amar bil Maruf wa Nahy anil Munkar. Do you have any idea what is it? My dear sister, let me explain to you. Amar means advice, Nahi means to stop, and Munkar means against human nature. So the definition of this phrase is to enjoining good and forbidding bad. In Quran, Surah Al-Imran, Allah says from among you there should be a group who invites good and enjoys what is right and forbidding the wrong. After hearing its ayat, experts upon us whenever we find anywhere who is speaking ill about anyone, we should stop them immediately and politely. We should give them power to fear Allah because Allah does not like those who backbite. They will eat the raw meat of their brother and sister. And Prophet sallallahu alaihi wasallam says in Hadith Mubarak that forbid evil with hand, speech and heart. In the end, I would pray that may Allah make us salihin and good obedient Muslim. Ameen. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हुसैन है. मैं जमात 4 का तालिब इल्म हूँ. आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है ज़कात. ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है. ये एक खास किस्म की खैरात है. मुसलमान अपने माल का एक मुनाफा गरीबों और मस्कीनों को देते हैं. अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है ताकि मुआशरे में गुर्बत कम हो सके और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके. ज़कात गरीबों की मदद करती है ताकि वो खाने, कपड़े और दीगर जैसी ज़रूरी चीज़ें खरीद सके. ये हमारे माल को पाक करती है और उसमें बरकत लाती है. इसी से मुआशरे में खुशियाँ आती हैं
اور محتاجوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے صفائی کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. صفائی ایک ایسی عادت ہے جو صرف ہماری صحت کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کا مطلب صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ یہ تو ذہنی، سماجی اور ماحولیاتی صفائی بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزاریں. گندگی اور بے ترتیبی انسان کی زندگی میں بے چینی اور بیماریوں کی سبب بن سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ اور پاکیزگی پسند ہے. جیسا چلے آئے ان کے ساتھ ٹینس کھیلنے چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ دونوں ٹینس کھیل رہے ہیں، کیا ہم بھی آپ دونوں کے ساتھ ٹینس کھیل سکتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم اپنے لیے ٹینس خرید سکو؟ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو ہمارے پاس تھوڑی آتے. جاؤ، ہم تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اب تم جا سکتے ہو. ابو آپ کو پتا ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹا کیا ہوا؟ آج آپ اداس بھی لگ رہے ہو. آج میں اپنے ہم جماعت لڑکوں کے پاس کھیلنے گیا تو انہوں نے مجھے کھلانے سے انکار کر دیا اور مجھ سے بدتمیزی بھی کی. اچھا تو یہ بات ہے. بیٹا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کو ان کے لیے دل میں کوئی بات نہ رکھو، ان کو معاف کر دو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. جی ابو میں سمجھ گیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، مجھے یقین تھا کہ آپ ہماری بات سمجھ جائیں گے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا تحفہ یہ لیں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں، پر یاد رکھنا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں دل آزاری کرنے والوں کے ساتھ. جی امی شکریہ، میں خیال رکھوں گا. چلو انہوں نے بھی نئی بلا اور بل خرید لی. آؤ ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہم بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ جی ہاں ضرور، کیوں نہیں. ہم اپنے رویے پر شرمندہ ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا آپ ہمیں معاف کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں نے آپ دونوں کو دل سے معاف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. چلو آ جاؤ کھیلیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اعزاز ہے اور میں جماعت افتم کا طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صدقہ. صدقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر پہاڑ پیدا کر کے اس پر نصب فرمایا تو وہ ٹھہر گئی. پہاڑ کی سختی دیکھ کر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا. وہ عرض گزار ہوئے کہ اے رب، تیری کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہو؟ فرمایا ہاں، لوہا. عرض کیا اے رب، کیا لوہے سے زیادہ کوئی اور چیز سخت نہیں؟ فرمایا ہاں، ہوا. عرض کیا اے رب، ہوا سے زیادہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے. صدقے کے فوائد: صدقہ آفات کے لیے ڈال ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، مال میں برکت ڈالتا ہے، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی خوشی میں خوش ہونا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ محمد ہارون ہے اور میں جماعت ہشتم بی کا طالب علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ دنیا میں آج تک رونما ہونے والے تمام فواحش و فجور کا اصل سبب نظر کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت کان، آنکھ اور دل کے بارے میں بندے سے یقیناً سوال کریں گے۔ اس ضمن میں ارشادات باری تعالی ہے، بے شک یہ آنکھیں، کان اور دل، ان سب کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ بالکل جب جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے سامنے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ نیز ارشاد ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور وہ جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ آیت بالا کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان ہے، اس کے سامنے سے اگر عورت گزرے تو وہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس کی نگاہیں نیچے ہیں اور وہ عورت کو دیکھ نہیں رہا، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں پھر وہ عورت پر نظریں ڈالنے لگتا ہے۔ اگر اسے خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی حرکت کو بھانپ جائیں گے تو وہ اپنی نظریں جھکا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آیا اے پیغمبر مسلمان مردوں سے کہہ دے کہ جب بھی عورتوں کے سامنے آئے تو اپنی نظریں جھکائے رکھے، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاک نفس ہونے کا طریقہ ہوگا، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلال بھائی یہ دیکھ کہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی دین کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں آپ کے صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا۔ میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے۔ آپ سب لوگ اپنی زندگی کا مقصد چھوڑ کر یہاں پہ فالتو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ جوا کھیل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام منع فرمائے ہیں جن میں آپ کا پیسہ لگتا ہو، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنا پیسہ جوئے میں لگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور دین کے کاموں میں کوشش کریں گے۔ بھائی آپ کی باتوں نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور خود بھی اس کام پر عمل کریں انشاءاللہ۔